مزدور بھی ہوتے ہیں. آپ منڈی میں جائیں تو چارے والوں کے سٹال لگ جاتے ہیں. یہ جتنے چائے پانی والے ہیں, کھانا کھلانے والے, منڈی آباد 1.5 مہینے. یہ کن غریبوں کا بھلا ہو رہا ہے؟ یہ غریبوں کا بھلا نہیں ہو رہا؟ کیا روزگار نہیں چل رہا؟ اس کے بعد آپ کے گھر تک جب یہ جانور آتا ہے, سوزوکی کا کرایہ شروع ہو جاتا ہے, آپ کے محلے میں قریب چارے والوں کے سٹال شروع ہو جاتے ہیں. آگے چلے تو قربانی کے دنوں میں کسائی کے ساتھ کتنے ہیلپر, ہزاروں نوجوانوں کو روزگار ملتا ہے. یہ قربانی کا صرف ایک ایونٹ اگر آپ دیکھیں. پھر آگے چلے, ابھی ختم نہیں ہوا, ابھی تو اس کی بوٹیاں بنی, گوشت بنا, آپ نے تو کھایا, غریب رشتہ داروں کو گوشت بٹنا شروع ہوتا ہے, آس پاس کے پڑوسیوں کو گوشت جاتا ہے. اور آگے چلیں, آپ باربیکیو بنانے والے, یہ آپ کی کباب اور یہ جو پتہ نہیں کیا کیا بھنڈر وغیرہ بناتے ہیں, ان کا کاروبار کتنے مہینوں تو چلتا ہے. اور آگے چلیں تو قربانی کی کھالیں, ان کھالوں کے ذریعے لیدر فیکٹریاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں, اس کے اندر کتنے ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کو, لوگوں کو روزگار ملتا ہے. صرف ایک تہوار. اب اسی کو اگر آپ غور کریں تو حج کے دنوں میں نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا روزگار شروع ہو جاتا ہے. یہ مجھے آپ خود سوچیں, اس بات کو کنڈیم کریں کہ کبھی یہ کیوں نہیں آتا کہ آئی فون 15 کی رات میں لائن لگ کے موبائل خریدنے والوں کسی غریب کی مدد کر دو. کبھی آپ نہیں سنیں گے, ہمیشہ سنیں گے کہ حج پہ مت جاؤ, کسی غریب کی مدد کر دو, قربانی مت کرو کسی غریب کی. یہ غریب کی ہیلپ نہیں ہے, یہ اسلام کے بارے میں اٹیک کیا جاتا ہے. یہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے یہ عبادت ضروری نہیں ہے. تو ہمیں قرآن کہتا ہے اے ایمان والو, اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ہم لوگ بعض اوقات یہ سوشل میڈیا کمپین سے, کیونکہ علم سے دوری ہے, اسلام کے احکام کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہے, تو جناب پھر شریعت کا مذاق, بعض اوقات فرض اور واجب چیزوں کو چھوڑنے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. اگر کسی غریب کی مدد کرنے پر ثواب رب نے دینا ہے, اسی رب کا حکم ہے کہ جناب اگر آپ پر فرض ہو گیا تو اب آپ نے حج کرنا ہے. بلکہ پلر آف اسلام ہے, 5 پلر ہیں اسلام کے, بچپن سے سن رہے ہیں نا, اللہ پر ایمان لانا, پھر نماز, روزہ, حج اور زکات. اب لوگ کہتے ہیں حج نہ کرو, حج فرض ہے. سنیے حدیث پاک, کئی لوگوں نے ابھی تک حج نہیں کیا, حج فرض ہونے کے باوجود. اگین میری اور آپ کی شریعت کتنی آسان ہے, 5 پلر ہے نا, اس میں سے اگر غور کریں نا تو 2 جو اس میں مین چیزیں ہیں, نماز تو سب پر فرض ہو گئی, روزہ فرض ہو گیا, ایمان ہم سب لے آئے. حج اور زکات تو فرض ہی نہیں ہے اس پر جو غریب ہے, جس کا استطاعت نہیں ہے اس پر کوئی فرض نہیں ہے. تو شریعت نے امپوز نہیں کیا ہے, شریعت نے مجھ پر اور آپ پر لاگو اور لازم نہیں کر دیا کہ ہر بندہ ہی حج کرے گا, ہر بندہ ہی زکات دے گا. بلکہ اگر زکات کا دیکھیں تو کتنا شاندار قانون ہے کہ امیر کی جیب سے نکل کر غریب کے پاس پیسے جا رہے. کتنا خوبصورت اکانومی کا سسٹم ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا یہ دور تھا کہ جس دور میں لوگ زکات لے کر نکلتے تھے, زکات لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ سب زکات دیتے تھے. میں آپ کو بلیو کریں, آج بھی کہہ دوں کہ اگر پاکستان میں, باقی ملکوں کو چھوڑیں, جتنے لوگوں پر زکات فرض ہے اور جتنی فرض ہے ایمانداری کے ساتھ وہ زکات پوری نکالیں, اور جتنے زمیندار, پاکستان زرعی ملک ہے, جتنے زمینداروں پر زمین کی زکات عشر جو کہ فرض ہے, اگر وہ ہر فصل پر اپنا عشر نکالیں, آپ یقین کریں پاکستان میں زکات لے کر آپ نکلیں گے, لینے والا نہیں ہوگا. لوگوں کی زکات انبلیویبل. آپ کی ہماری سوچ ہے, اتنا پیسہ ہے لوگوں کے پاس, نکالتے ہی نہیں ہے. اگر اسلام کے احکام پر ہے ایمان والو, اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اگر زکات کے حکم کو ہی پراپر نافذ کر دیا جائے, آپ سوچ نہیں سکتے کتنا غریبوں کا بھلا ہو جائے گا. لوگ الحمدللہ نہال ہو جائیں گے. اگر 5% پاکستانی, اگر صرف پاکستان کی بات کریں تو پراپر پوری زکات نہیں نکال رہے ہوتے, جو ہماری کیلکولیشن ہو سکتا ہے 5 کی جگہ 10%. تو یہ حال ہے. اسلام میں پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے ہمارا معاشرہ خوشحال ہو جائے گا. تو بات چل رہی تھی کہ ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ جب شریعت, اچھا حج کی بات چل رہی تھی کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے. حدیث پاک کا مضمون ہے, میرے آقا فرماتے ہیں, ذرا ڈر جانا, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے, کوئی پرواہ نہیں کہ وہ عیسائی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو استطاعت, اگین اس کے پاس پیسہ ہے, اس کے پاس اسباب ہے, اور وہ حج نہیں کرتا, تو اس کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف ہے. اگر کوئی میرا ایسا بھائی مجھے سن رہا ہے, میری کوئی ایسی بہن مجھے سن رہی ہے کہ جناب بعد میں کر لیں گے حج, اگلے سال کر لیں گے, ابھی ذرا بچی کی شادی کر لیں, ابھی ذرا گھر بنا لیں, فرض ہو گیا, اب تاخیر نہ کریں, اب جائیں, فوراً کریں. اور میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, اگر آپ کے کچھ مسئلے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں بچی کی شادی ہو جائے, فلاں چیز ہو جائے, ارے ادھر جاؤ, ادھر جا کے سارے کام پہلے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں, بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے. وہ جگہ تو کام بنانے والی ہے, اگر پریشان ہو تو پہلے چلے جاؤ. اور حج کرتے وقت یہ بھی نہ سوچے کہ میں غریب ہو جاؤں گا, اتنے سارے پیسے لگ جائیں گے. فرض ہو گیا, کرو. حدیث پاک کا مضمون ہے, حج کرو, غنی ہو جاؤ گے. حج کرنے سے اور مال میں اضافہ ہوگا. جن پر حج فرض ہے وہ تاخیر نہ کریں.
یہ تاخیر درست نہیں ہے، بلکہ اللہ توفیق دے تو ایک سے زائد بھی حج کرنے میں کوئی حرج نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ نفلی حج کرنے کی بجائے اگر آپ کوئی اور نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن حج کو نہ روکا جائے، حج کے بارے میں کرٹیسائز نہ کیا جائے. یہ اجتماعیت ہے مسلمانوں کی، اس کی وجہ سے سبحان اللہ جو روحانی منظر بنتا ہے، کتنے لوگ جا کر ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. تو خدا را یہ اسلام کے خلاف. آپ ابھی دیکھ لیجئے گا، اب جیسے ہی قربانی کے دن آئیں گے، حج کے دن آئیں گے، یہ باتیں شروع ہو جائیں گی. اب آپ کا کام ہے اس پر کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے کہ ہمیں گناہوں والے کاموں کو روک کر اس کو نیکیوں کی طرف کنورٹ کرنا ہے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اسی کو اور آگے لیں. کچھ لوگ اذان، یار یہ اذان کی آواز جو ہے نا یہ زیادہ نہیں ہونی چاہیے دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. نہیں، ہاں یقیناً ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ جناب ایسے اسپیکر لگا دے کہ کوئی سو ہی نہ سکے، لیکن اپنے اسلامی شاعر، اپنی اسلامی جس کو کہیں کہ شناخت کو چھپانا اور اپنے اسلام کے بارے میں خود ہی شرمندہ رہنا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. میں مسلمان ہوں تو مسلمان ہوں اور پورا مسلمان ہوں، اور مجھے اس پہ فخر ہونا چاہیے، مجھے اس پہ پراؤڈ ہونا چاہیے. اگر میں نبی پاک کا امتی ہوں تو ہاں میں امتی ہوں. تو یہ اگر آپ کا انداز ہوگا انشاءاللہ، اور یہ ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کو سکھانا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح عورت کے حوالے سے آپ دیکھیں نا آج کل عجیب عجیب باتیں شروع ہو گئی کہ جناب عورت کی ترقی کی راہ میں پردہ رکاوٹ ہے. مسلمان کہلانے والے غیر مسلم کہے تو چلے، وہ تو ایمان والا نہیں ہے نا. تم ایمان بھی لائے ہو، اسلام بھی کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، اور تمہیں شریعت کے حقوق پر پرابلم ہے. اسلام جتنا عورت کے حقوق دیتا ہے، کون سا مذہب دیتا ہے؟ بچپن سے لے کر اس کی آخرت تک. یعنی آپ دیکھیں تو پہلے بیٹی کو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹیوں کو برا نہ کہو کیونکہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں. بلکہ حدیثیں ہیں کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں، جس مضمون ہے حدیث پاک کا، ان بچیوں کی صحیح طریقے سے پرورش کرے تو وہ اس پر ماں باپ پر جنت واجب ہو جاتی ہے. ایک صحابی نے کہا حضور کسی کی 2 بیٹیاں ہوں؟ فرمایا 2 بیٹیاں ہوں تو بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. ایک صحابی کہتے ہیں حضور 1 بیٹی ہو؟ فرمایا 1 بیٹی ہو پھر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. یعنی بچی کے تو پیدا ہوتے ہی نبی پاک اس کے فضائل بیان فرما رہے ہیں. ماں کے قدموں تلے جنت فرمایا ہے. بچی ماں بن گئی تو بھی اس کا ادب بیان کیا، بچی ہے اس کا ادب بیان کیا، بہن ہے تو اس کے حقوق بیان کیے. جتنا اسلام نے عورتوں کے حقوق بیان کیے، مگر اپنے اسلام پر ہی کچھ لوگ شرمندہ گھوم رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ جو پردہ ہے نا اس کی وجہ سے عورت جو ہے اس کی راہ میں، ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. پھر کیسے ایمان لائے ہو آپ؟ کیا قرآن نہیں پڑھتے، حدیثیں نہیں پڑھتے؟ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام ہی کے احکام پر عمل کر کے انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی بننی ہے، آپ کی آخرت بھی بننی ہے. تو اے میرے پیارے اسلام، آپ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ یہاں تک باتیں اسلامی ملک میں مسلمان کہلانے والے باتیں کر رہے ہیں کہ نکاح کی کیا ضرورت ہے، ایک ساتھ رہ لیں پارٹنر کے طور پر ہیں. اب یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہمارے وطن کے اندر. میں کیا کہوں، مطلب اب میں جملہ کہوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے میں کس طرف کیا. اب میری مرضی کہہ کر عورتوں کو، یہ ہماری مائیں بہنیں بھی پاگل ہو گئی ہیں کہ وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارے حقوق کی بات کر رہے ہیں. یہ آپ کے حقوق کی بات نہیں کر رہے، یہ آپ کو روڈ پہ لانے کی بات کر رہے ہیں، یہ آپ کو کھلونا بنانے کی بات کر رہے ہیں. اسلام نے تو ایک تقدس دیا عورت کو، اسلام نے تو ایک پردے کے اندر دیکھیں دنیا کی ہر قیمتی چیز جو پیکنگ کے ساتھ ملتی ہے، جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی اتنی جناب اس کو پیک کر کے رکھا جاتا ہے کہ یہ قیمتی ہے، ڈائمنڈ ہے. پتھر روڈ پر پڑے ہوتے ہیں لیکن ڈائمنڈ روڈ پہ نہیں ہوتا، ڈائمنڈ کو پیک کیا جاتا ہے. بڑی اچھی مثال ایک بار وہ سوشل میڈیا پہ تھی کہ ایک مٹھائی کو کھلا رکھ دیں اور ایک مٹھائی کو پیک کر کے رکھیں، جو کھلی ہوگی اس میں ساری مکھیاں چلی جائیں گی. وہ عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہم بے پردہ ہوں گے تو ہماری ترقی ہے. یہ بے پردہ کر کے آپ کو ہوس کا کھلونا بنایا جا رہا ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ جناب ہماری ترقی میں یہ رکاوٹ ہے. نہیں، جو اسلام کہتا ہے وہ میری اور آپ کی ترقی ہے. تو خدا را اگر آپ مسلمان ہیں، آپ میری بہنوں سے بھی بات کر رہا ہوں، بلکہ ان مردوں سے بھی بات کر رہا ہوں جو اپنے گھر کی خواتین کو بے پردہ کر کے سمجھتے بڑی ترقی ہم نے اپنا لی. قرآن کہہ رہا ہے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. میں ایمان لایا اللہ عز و جل پر جیسا کہ وہ اپنے اسماء اور اپنی صفات کے ساتھ ہے، اور اس کے تمام احکام کو مانا زبان سے اقرار اور دل کی تصدیق کرتے ہوئے. زبان سے اقرار ہے، دل کی تصدیق نہیں ہے. بہت سارے لوگوں میں دل نہیں مان رہا ہے، زبان مان رہی ہے. ایک اور کیا ہم کب پڑھتے ہیں، ایمان مفصل کیا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر کے اللہ عز و جل کی طرف سے ہونے پر اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر. ایمان ہے نا، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، جواب دینا ہے. جس کو مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان ہے وہ حرام کیسے روزی کما سکتا ہے؟ تھوڑے پیسے ادھر کما لوں گا ادھر مار نہیں پڑ گی. وہ کیسے کسی کے پیسے چھین سکتا ہے؟ وہ کیسے چوری کر سکتا ہے؟ وہ کیسے ڈکیتی ڈال رہا ہے؟ وہ کیسے کسی کو قتل کر رہا ہے؟ وہ کیسے کسی پر ظلم کر رہا ہے؟ مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور ادھر کیسے جواب دیں گے؟ پلیز اس بات کو یاد رکھنا، صرف یہ دنیا نہیں ہے،
ہم سب نے 50 60 70 سال کے بعد چلے جانا ہے، اور لے کر نہیں جانا، ادھر ہی چھوڑ کے جانا ہے، چھوڑ کے ادھر جانا ہے، جواب ادھر دینا ہے۔ ان لوگوں کی کیسی بے وقوفی ہے کہ حرام جمع کر کر کے، لوگوں پر ظلم کر کے، رشوت لے کر، سود کا کام کر کے، جیسے بھی جناب پیسہ آ رہا ہے قبضہ